بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین میری نسل میں سے ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میری دنیا کے پھول ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وہ چراغ تھے جس سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دھاری دار چادر مبارک پہنی ہوئی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، اپنے جسم کے ساتھ لگا لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت کہ وہ تم سے ساری آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ جب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے نام مبارک بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھے تھے۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بیٹے شبر اور شبیر، ان کے نام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین نام رکھے۔ اور ایک روایت میں جو آتا ہے کہ یہ اللہ نے مبارک نام تھے جو اللہ نے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، اور آپ سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کے نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ ان کا عقیقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا۔ ان کی شان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سجدے میں گئے تو یہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک یہ خود نہیں ان کے کندھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں سے نہیں اترے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ اور ان سے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی اس کا آپ نے بار بار اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عز و جل، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے حسنین سے بغض رکھا وہ اللہ کے ہاں بھی مبغوض ہو گیا، جس نے حسنین سے محبت کی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح بار بار ان پیارے پیارے اپنے نواسوں کی محبت کا ذکر فرما رہے ہیں، کس طرح امت کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے کتنی محبت کرنی ہے۔ تو وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے ان شہزادوں کے خون سے ہاتھ رنگے،
اور اپنی عاقبت برباد کر لی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حسنین کریمین کی صفات اور شکل و شبہات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک گردن تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ تو جب کوئی ان دونوں کو دیکھ لیتا تھا تو گویا اس کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عز و جل، جو ان سے محبت رکھے اس سے تو محبت رکھ، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بھی بغض رکھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسنین کے ساتھ اعلان جنگ کیا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میرا نسب باقی رہے گا۔ اور فرمایا کہ تمام عورتوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا نسب ان کے والد کی طرف ہوتا ہے، لیکن سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے بچوں کا نسب بھی میں ہی ہوں اور ان کے بچوں کا باپ بھی میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے نسب میں سے فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں میں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو نانا نانی کے حساب سے سب سے افضل ہیں، جو چچا اور پھوپھی کے حساب سے سب سے افضل ہیں، جو ماموں اور خالہ کے حساب سے سب سے افضل ہیں، جو ماں اور باپ کے حساب سے سب سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حسنین کریمین ہیں کہ ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی پھپھو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ماموں حضرت قاسم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے وہ ہیں، اور ان کی خالہ، ان کی خالائیں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہیں، ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ سب ان کے نانا نانی، ان کے چچا پھپھو، خالائیں، ماموں، ماں باپ اور یہ دونوں خود سب جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک کاندھے پر حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، دوسرے کاندھے پر حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا کتنی پیاری سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ مرافق ہی رکھ سکتا ہے۔ کوئی ایمان والا حسنین کریمین سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ 10 محرم کے موقع پر ہو سکے جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اور کم از کم 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم حسنین کریمین کی ذات کو تحفہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان مزید بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔